ویلکم بیک. اور لیبنان کی جنگ بندی ختم ہونے میں ابھی کچھ دن باقی ہیں، لیکن اس دوران اسرائیل نے لیبنان میں کیا کیا ہے وہ آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں. یہ ہے ایترون کا شہر جنوبی لیبنان میں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی گھروں کو تباہ کیا گیا ہے. اسرائیلی آرمی کے بلڈوزرز اور ٹینکس یہاں پر حرکت میں ہیں. یہ ہے بنت جبیل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل لگ رہا ہے کہ جیسے غزہ ہے. اور یہ بھی شہر ہے جس کو مکمل طور پر مطلب بلیامیٹ کر دیا ہے، بالکل ہی ڈیوسٹیٹ کر دیا ہے. اور یہ جو تباہی ہے یہ جنگ بندی کے دوران بھی جاری رہی ہے. جیسے یہاں پر ایک ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں یہ کنٹرول ڈیمولیشن، یہ جب آپ نے بارود ڈالا ہوتا ہے اور تاکہ وہاں پر لوگ واپس نہ آ سکیں. اچھا، اس کے باوجود کچھ لوگوں نے پھر بھی اپنے گھروں کا رخ کیا ہے جنوبی لیبنان میں، اور ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر بھی لوٹ مار اور تباہی ہوئی ہے. بلکہ ایک اور ویڈیو پکچر بھی ہے جو ابھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک لیبنیز گھر کے اندر اسرائیلی ان کے ہی گارڈن سے کھانا نکال کے وہاں پر پکا رہے ہیں. وہ انفارچونیٹلی میں نے تصویر دی نہیں. اب جنگ بندی ختم ہونے کے بعد اگرچہ اسرائیل باقاعدہ اپنی ملٹری آپریشنز ایک بار پھر نہیں شروع کرتا، یا کرے یا نہ کرے، یہ ایک بات ظاہر ہے کہ جس جگہ لیبنان کی جو زمین پر خطے پر جو اس وقت وہ قابض ہیں وہاں سے وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے. انہوں نے باقاعدہ ایک فارورڈ ڈیفنس زون قائم کیا. احمد بدون ہے ایک اینالسٹ، عرب اینالسٹ، انہوں نے کئی میپس پوسٹ کیے ہیں. اگر پہلا میپ ہم پوسٹ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے، نیچے ہے اسرائیل، اور یہ جو لال علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے جس پر اس وقت اسرائیلی کنٹرول ہے، یا کم از کم یہ ایک فارورڈ زون ہے. اس میں تقریباً 70 لیبنیز گاؤں شامل ہیں. کئی تو کرسچین ولیجز ہیں اور کئی ابھی بھی آباد ہیں. لوگ وہاں سے ابھی تک ان کو نکالا نہیں گیا. اس کے باوجود اسرائیل نے کہا ہے کہ بالکل غزہ کی طرح یہ پورا علاقہ ایک کلوزڈ ملٹری زون ہے، اور وہاں ان کے فوجیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے قریب آ رہا ہو، اس کے ہاتھ میں بندوق ہو یا نہ ہو، بڑا ہو بچہ ہو جو بھی ہو، یو ہیو ٹو شوٹ ٹو کل، اگین غزہ اسٹائل. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو وائٹ فاسفورس کا استعمال کیا گیا ہے، یہ یلو میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر وائٹ فاسفورس استعمال کیا گیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. اچھا، وائٹ فاسفورس کا استعمال اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ پورا ایریا ایک ڈیزرٹ بنجر ہو جائے، ختم ہو جائے، تاکہ وہاں پر لوگ رہ نہ سکیں، گھاس بھی نہ اگے. تو یہ ہے. اچھا، اب اگر آپ جا کے دیکھیں کہ ماضی میں کیوں، ماضی سے میں مراد ہے 1985 سے 2000 اسرائیل نے سدرن لیبنان میں ایک سیکیورٹی زون بنایا تھا، وہ جس کی آؤٹ لائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیروت کو بھی اس میں گھیرا ہوا تھا. ان دنوں میں اس علاقے کو سنبھالنے کے لیے جو لوکل کرسچین اور ڈروز کمیونٹیز ہیں ان کو استعمال کیا تھا. ساؤتھ لیبنیز آرمی کا ذکر، صابرہ شتیلہ، میجر سعد حداد، اور وہ آؤن بھی تھے اس میں، بھائی کافی لوگ تھے اس میں. اس بار ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس بار انہوں نے اسکاچڈ ارتھ پالیسی یہاں پر استعمال کی ہے کہ یہاں پر ہمیں کوئی ایک انسان چاہیے ہی نہیں. اب یہ ڈائریکٹ اسرائیلی ملٹری کنٹرول میں ہوگی. وسعت، آپ پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے گیس کی، تو یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ صرف خطے پر قبضے کرنے کی بات نہیں ہے. خطے پر قبضے کرنے کا آپ کو کیا ملے گا؟ یہ گیس کو قبضے کرنے کی بات بھی ہے. تو اگر آپ یہ میپ دیکھیں تو یہ جو آپ کالی لکیر دیکھ رہے ہیں نا نیچے والی، یہ ہے جو اسرائیل اور لیبنان کی میریٹائم بارڈر ہے، کہ بھائی اوپر اس کے جو ہے وہ آپ کے واٹرز ہیں، نیچے ہمارے واٹرز ہیں. اب یہ جو دوسری جو لال ڈاٹڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ نیا میریٹائم بارڈر ہے. اور گرین میں لیفٹ پر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے لیبنان کی کنان گیس فیلڈ، جو اب اسرائیل کی کنان گیس فیلڈ ہے. تو گیم صرف کلونیلزم میں ایک بہت بڑی گیم تو ظاہر ہے کہ وسائل پر قابو کرنے والی ہوتی ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی پرانی پلے بک استعمال کی جا رہی ہے. اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن 2022 میں جو بارڈر اگریمنٹ کی گئی تھی اسرائیل اور لیبنان کے بیچ، اس کی یہ خلاف ورزی ہے. بٹ اگین who cares، ہے نا. اچھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل پر پریشر نہیں ہے. اسرائیل پر بہت پریشر ہے اس وقت.
اس لیے نہیں کہ آپ نے وہاں وار کرائمز کیے ہیں یا آپ نے نسل کشی کی ہے. اسرائیل نے باقاعدہ معافی مانگی ہے کیونکہ ایک ویڈیو منزل عام پر آیا جس میں ایک اسرائیلی فوجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کو مشق کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہتھوڑے کے ساتھ. اچھا جب یہ ویڈیو باہر آئی اور یہ فوٹیج باہر آئی تو بہت شور مچا اور اسرائیل نے باقاعدہ کہا ہے کہ نہیں ہم نے 30 دن کے لیے اس وار کرمنل کو ہم نے جیل میں ڈال دیا ہے اور اس کے خلاف نیتن یاہو نے کہا کہ یار مطلب میں تو اس کا تصور سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آمین. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ تو واحد ملک ہے پوری مڈل ایسٹ میں جہاں پر مسیحی محفوظ ہے اور آپ باقی مسلمان ممالک میں تو آپ نے حال دیکھا ہوا ہے. لیکن کیا مطلب کیا یہ سچ ہے, کیا اسرائیل کا کرسچنز کی طرف ایک جنرلی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رہتا ہے؟ ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر کچھ آپ کو میں ویڈیوز دکھاؤں گا, آپ فیصلہ آپ خود ہی کر لیں.